فذكر بالقرآن من يخاف الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ ہم نہ مانیں کسی رسول کو حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہاں تک کہ وہ قربانی پیش کرے جسے کھا جائے آگ. یعنی گریجولی یہ تبدیلی آئی ہے. پرانے پیغمبروں کے جو معجزے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی ہے تو بالکل آؤٹ آف بلو کی ہے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ ان یوزول جیسی بارش کبھی نہیں ہوئی وہ ہوئی، اور زمین نے بھی پانی چھوڑ دیا، اور وہ پوری کی پوری بستی اس کے پہاڑ بھی ڈوب گئے. یہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی مدد تھی. قوم عاد پر ایک ایسی آندھی آئی کہ جس نے انہیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دیا. قوم سمود پر ایسا زلزلہ آیا، ایسا دھماکہ ہوا کہ وہ گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے وغیرہ وغیرہ. قوم لوط جو ہے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ الٹا دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون کو بیچ سمندر میں لا کر ڈبو دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور جدید کے فاتح ہیں. اور وہ دور جدید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کی، لیکن آپ کی ساری جد و جہد قدم بقدم ہے کہ کوئی بھی شخص قیامت تک اگر کوئی زمین پر تبدیلی لانا چاہے گا تو اس کو ان تمام مراحل میں سے گزرنا ہوگا جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. مدد ہر مدد قدم پر آئے گی لیکن کوئی جمپ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال کر مدینے میں لایا. وہ پوری طرح قادر تھا کہ وہ رات سوتے مکہ مکرمہ میں اور صبح جاگتے تو مدینہ میں منورہ میں پڑے ہوتے. ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن ایسا ہوا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تکالیف میں سے گزرنا پڑا جو کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہوئے فیس کرنی پڑتی ہے. دشمنوں کا پیچھا کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھوک آئی کہ نہیں آئی؟ ہوئی. پیچھا کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کیا گیا. روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے. طویل سفر تھا. جو 2 کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے انہی کے ساتھ وہ سارا سفر ہو رہا تھا. وہ تو کچھ تاجر مکے کے گزرے، ان سے حضرت ابوبکر نے باقاعدہ کپڑا خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نئے کپڑے زیب تن کیے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے. اور پھر مدینے میں وہ سب کچھ ہوا جو کسی نوبہارت کے ساتھ پیش آتا ہے. عبداللہ ابن ابی نے جیسے ہمارے ہاں مہاجرین کا اور سندھیوں کا، مہاجروں کا اور لوکلوں کا ایک ٹسل ہوتی ہے، وہ وہاں موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بد دل نہیں ہوئے. یہ جو بار بار آ رہا ہے نا کہ نہ ہمت ہارو اور نہ تقوی کو دل سے نکلنے دو، ہم تمہاری مدد کریں گے، آخر تم ہی غالب رہو گے. اسی طرح ایک آڈیو ویژول ایکسیپٹنس ہوتی تھی قربانی کی. یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ. ان دونوں نے قربانی کی. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. کیسے پتا چلا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی قربانی کرتا تھا تو وہ قربانی کر کے چھوڑ دیتا تھا اور آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا کہ جو اس قربانی کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی. اچھا، اب اہل کتاب کے بڑے بڑے ڈھکوسلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے لیے کبھی وہ ایک سٹینڈ لیتے تھے، کبھی کوئی دوسرا سٹینڈ لیتے تھے، کبھی کوئی تیسرا سٹینڈ لیتے تھے.
پھر انہوں نے کہا کہ جی اصل میں ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ لیا ہوا ہے کہ ہم کسی ایسے ایک شخص کو رسول نہیں مانیں گے کہ جس کی قربانی کو جا کر آگ بھسم نہ کر دے. تو اس پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے، ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم نہ مانے کسی رسول کو حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، جب تک وہ ہمارے سامنے کوئی ایسی قربانی نہ کرے کہ جس کو آگ جلا کر راکھ کر دے. قل، اے نبی ان سے کہو، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، کہ تو اس سے پہلے تمہارے پاس ایسے رسول آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ، اور وہ نشانی بھی جو تم تقاضا کر رہے ہو. فلما قتلتموہم، تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن کذبوک، اے نبی اگر پھر بھی وہ تمہارا انکار کریں، تمہیں جھوٹا قرار دیں، فقد کذب رسل من قبلک، سو واٹ، آپ سے پہلے بھی تو بہت سے رسولوں کا انکار کیا گیا. جاؤ بالبینات، جو واضح نشانیاں لائے، والزبور والکتاب المبین، اور صحیفے اور روشن کتاب بھی لے کے آئے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے. وانما توفون اجورکم، اور دیے جاؤ گے تم سب پورے بدلے یوم القیامت، قیامت کا دن. فمن زحزح عن النار، تو جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ تو کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، البتہ تمہاری ضرور آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں کے معاملے میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم اہل کتاب اور مشرکوں سے طرح طرح کی اذیت فیس کرو گے، اذیت کی باتیں سنو گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے اس کو لوگوں کے سامنے اور نہ چھپاؤ گے اس کو. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے پھینک دیا اس عہد کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، پس پشت. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بیچ ڈالا اس کو حقیر قیمت کے عوض. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو بہت برا ہے وہ کاروبار جو وہ کر رہے ہیں. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز نہ خیال کرنا تم کہ وہ لوگ جو اتراتے ہیں اپنی کرتوتوں پر. ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور پسند کرتے ہیں کہ تعریف کی جائے ان کی ایسے کاموں میں بھی جنہوں نے کیے ہی نہ ہوں. اس کو ہم آج کی زبان میں لیتے ہیں کریڈٹ لینے کی کوشش، کہ نہیں جو کام نہ بھی کیے ہوں ان پہ بھی تعریف کی جائے کہ واہ 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 انہیں کمال کر دیا. اور جب بھی کسی شخص کے اندر یہ خواہش پروان چڑھ جائے یا کسی آرگنائزیشن کی طرف سے یہ چیز جو ہے وہ آ جائے تو پھر وہ اس کی تباہی ہی کا سامان ہوتی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. یعنی وہ جو ریا کہتے ہیں نا، دوسروں کو دکھانا، ریاکاری، اس ریاکاری کی بھی یہ بدترین شکل ہے. یعنی اصل میں ریاکاری کیا ہے کہ کوئی اچھا کام اس نے کیا تو ہونا تو چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن وہ لوگوں سے کریڈٹ لینا چاہے. اسی کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہے کہ جو کام نہ بھی کیا ہو اس کا بھی کریڈٹ لینا چاہے کہ واہ 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 یہ ہم نے کیا ہے، حالانکہ کیا بھی نہ ہو. اور خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا تو یہ طرہ امتیاز ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں کسی سے پیچھے نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا،
اور پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر بھی جو انہوں نے کیے بھی نہ ہوں۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو نہ خیال کرنا ان کے بارے میں کہ یہ چیز انہیں عذاب سے بچا لے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں ہوش مندوں کے لیے، دل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میں نے پرسوں حوالہ دیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کے حوالے سے کہ علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں یہ سوال کھڑا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو منطق اور لاجک سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کیسے ثابت کیا جائے؟ انہوں نے پھر اس آیت کا حوالہ دیا ہے، اور اسی کے ذہن میں پھر ساری جتنی بھی ہیں نشانیاں، لیکن یہاں فرمایا دل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہاں فرمایا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن قرآن مجید میں ایک پورا پروفائل ہے۔ سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، آنکھوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنے والوں، استقامت دکھانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور شکر ادا کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور سینسیبل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ زیادہ کثرت کے ساتھ انشاءاللہ سورہ روم میں آئے گا، وہاں میں انشاءاللہ اس کے بارے میں مفصل گفتگو کروں گا۔ اب صرف اتنا نوٹ کر لیجئے کہ ایک سوال کہ عام لوگ یہ نشانیاں کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جب وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی، عام طور پر لوگ اس آنکھ سے دیکھتے، اس کان سے سننے اور اس دماغ سے پروسیس کرنے کے عادی ہوتے ہیں، دیٹس آل۔ جبکہ ایمان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نشانی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے استقامت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ عام طور پر انٹلیکچوئلز میں نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بھی بکاؤ مال ہوتے ہیں، غالب بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے، لیکن وہ بھی بادشاہی شاہی شاعر بن گیا، درباری شاعر بن گیا۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ ایک شخص میں استقامت ہو کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long۔ اور پھر کوئی پریجڈس نہ ہو، کوئی باعث نہ ہو، کوئی تعصب نہ ہو، حق بات کو حق کہے، اور صرف اس لیے کہ وہ میرے میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، اس کو بات کو ریجیکٹ نہ کرے، تو پھر اس کو نشانیاں اللہ تعالیٰ اس سے چھپا دے۔ تو یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں الباب والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے جب غور و فکر کیا جائے گا تو نتیجہ نکلے گا۔ اللہ کو یاد کیے بغیر غور و فکر غلط نتیجے تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے غور و فکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ جب ہم غور و فکر کریں گے تو پھر آخرت لازماً ہمارے سامنے آئے گی، اس لیے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ اس کائنات کا بادشاہ اللہ ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن نظر کیا آئے گا کہ تو عادل و قادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ انسان کا ذہن کہے گا نا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے یا عادل نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ 20 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے بم دھماکے سے، یا گن لے کر آتا ہے مارکیٹ میں اور قتل کر دیتا ہے، پھر خود بھی خودکشی کر لیتا ہے، تو اس کو سزا کیسے ملے گی؟ اگر تو یہ زندگی ہی کل زندگی ہے تو پھر وہ تو مر گیا۔
اور اگر بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے تو تقاضا کیا جاتا ہے نا، جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، اخبارات میں آپ بیان سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ حکومت مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے یا مستعفی ہو جائے، تو جینوئن رولر وہ ہوتا ہے کہ جو مجرموں کو کٹہرے میں لا کر پروسیکیوٹ کرے اور سزا دلوائے. اور اگر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دلوا سکتا تو پھر وہ جینوئن رولر نہیں ہے. لیکن اس دنیا میں جو یہ زندگی ہے اس میں تو نظر نہیں آ رہا، تو پھر ایک سوال آگاہ ہو نہ ہو، کوئی اور زندگی آنے والی ہے کہ جس میں مجرموں کو ڈیو پنشمنٹ ملے گی. تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو اس سے پاک ہے. فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو بھی تو نے آگ میں جھونکا اس کو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب سنا ہم نے ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر جس کا تو نے رسولوں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا سن لی، قبول کر لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، یقیناً میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. تم میں سے مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میرے راستے میں ایذا پہنچائی گئی. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے جنگ کی اور قتل ہوئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کروں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً انہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، خاص اللہ کے پاس سے بدلے کے طور پر. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین اجر ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کافروں کی زمین پر چلت پھرت. وہ جو کہا تھا علامہ اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ ہر سوچنے سمجھنے والا شخص جو ہے اس کو یہ کیفیت پریشان کرتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مہربانیاں تو ویسٹ پر ہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اللہ کے باغی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر کریکٹ اینڈ وی آر رانگ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ کو ہرگز کافروں کی زمین پر چلت پھرت دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے جو ہم انہیں پہنچا رہے ہیں دنیا میں. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت اچھا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو کچھ اس نے نازل کیا ہے تمہاری جانب. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. خاشعین للہ، اللہ سے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا،
اور وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور دشمن کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ. ورابطوا، اور جڑے رہو. دو ترجمے اس کے، رابطوا مربوط رہو، اور ایک اور جو ترجمہ اس کا ہے رباط الخیل جو کہا گیا ہے وہ تیاری کے معنوں میں ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی تیاری رکھو پوری. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ.